بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ صدر محترم حضرت امیر محترم دامت برکاتہم اور تمام امرائے ہند، میں تو ابھی آیا، میں نے سوچا سے چند کلمات سننے کے بعد ذہن بناؤں گا۔ حضرت مولانا نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ اس وقت انسانیت جس مرحلے میں ہے، ایسے وقت میں اس موضوع پر ایک سنجیدہ گفتگو کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ اور ہم جس دیش میں رہتے ہیں، یہاں رواداری رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے۔ ہندوستان وہ ملک ہے جس میں رواداری ہمیشہ رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے کم سے کم 750 سال تک ہندوستان پر حکومت کی ہے، اور ان ادوار میں آپ رواداری کی جو مثالیں اگر آدمی بیان کرے کہ کس طرح رواداری پیش کی ہے ان سلاطین نے، تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدنام کرتے ہیں کہ ہندوستان میں دین جو آیا ہے وہ جبر کے ذریعے سے ہے، اور وویکانند وغیرہ کے تبصرات پڑھنا چاہیے، اور پروفیسر ستیش چندرا کے بھی تحقیقات کو سننا چاہیے کہ ہندوستان میں کس طرح دین آیا ہے۔ وہ سب کو معلوم ہے، عدم رواداری کی بنا پر یا عدم مساوات کے اوپر بنا پر یا گویا کہ استحصال کے بنا پر کچھ لوگ آئے ہیں، ورنہ جبری طور پر کوئی نہیں آیا ہے۔ اور ہمارے اسلام نے جو تعلیم دی ہے اکرام انسانیت، ابھی اس آیت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، وَكَرَّمْنَا لَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، عزت بخشی ہے۔ اس تقریب میں مسلم ہو یا غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں ہے، انسانیت کے حیثیت سے گویا کہ اور عظمت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سب لوگ برابر ہیں۔ اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے ہمارے ان لوگوں نے جو یہاں پر جو کچھ آئے ہیں، انہوں نے اس روایت کو باقی رکھا اور انسانیت کے جو فروغ دیا اور ہمدردی کے ماحول قائم کی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ہر دور میں روادار ملک رہا ہے، رواداری رہی ہے۔ کسی بھی طبقے سے، علماء کے طبقے سے، مشائخ کے طبقے سے، صلحاء کے طبقے سے، انہوں نے رواداری کو قائم رکھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس رواداری کو قائم رکھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا تو ہماری جو شناخت ہے، ہماری جو پہچان ہے، جو ہندوستان کی جو عظمت ہے، وہ عظمت متاثر ہو جائے گی۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔